جو کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو یا قدرتی چشموں سے سیراب ہوتی ہو یا خود بخود سیراب ہو جاتی ہو تو اس کھیتی کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی تو کل پیداوار کا 10واں حصہ آپ عشر ادا کریں گے۔ یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 10 من گندم آپ نے عشر دینا ہے۔ اور اگر ایسی کھیتی ہے جو کنویں اور ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب ہوتی ہو یا ایسی چیزوں کے ذریعے سیراب ہوتی ہو جس میں انسان کی محنت و مشقت اور خرچے کا عمل و دخل ہو تو اس صورت کے اندر جتنی بھی پیداوار ہوگی تو کل پیداوار کا 20واں حصہ آپ عشر دیں گے۔ یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 5 من گندم آپ نے عشر دینا ہے۔ اور اگر ایسی کھیتی ہے جو دونوں طریقوں سے سیراب ہوتی ہو یعنی بارش کے پانی اور قدرتی چشموں سے بھی سیراب ہوتی ہو اور کنویں اور ٹیوب ویل کے ذریعے بھی سیراب ہوتی ہو تو اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر کن طریقوں سے یہ کھیتی سیراب ہو رہی ہے۔ اگر زیادہ تر بارش کے پانی اور قدرتی چشموں سے سیراب ہو رہی ہے تو آپ نے کل پیداوار کا 10واں حصہ عشر دینا ہے۔ اور اگر زیادہ تر کنویں اور ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب ہو رہی ہے تو آپ نے کل پیداوار کا 20واں حصہ عشر دینا ہے۔ عشر پیداوار کی جنس سے بھی دے سکتے ہیں اور قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح گندم، گنا، مکئی، کپاس کے اندر عشر دینا واجب ہے، اسی طرح پھل اور سبزیوں کے اندر بھی عشر دینا واجب ہے۔ عشر کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں ہے، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں آپ نے عشر دینا ہے۔ عشر جس طرح بالغ آدمی اور عقل مند آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے، اسی طرح عشر نابالغ بچے اور مجنون کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے۔